یہ جان بوجھ کے فرقہ واریت کا ماحول پیدا کر کے ایک سائڈ کے موقف کو کھڑا کیا جا رہا ہے پراپوگنڈا کر کے. اسرائیل کا، امریکہ کا ایران کے اوپر جو بھی حملہ قابل مذمت ہے، قابل مذمت ہے، قابل مذمت ہے، لیکن اللہ کی قسم آپ کو ایسا مغالطہ اور دھوکہ دیا جا رہا ہے جب ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ پھر ایران کا ٹارگٹ اسرائیل سے حملہ ہوا ہے. ٹارگٹ اسرائیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اسرائیل ہوگا پوری دنیا کے مسلمان حکمران اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کے مسلمان اس کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے. لیکن اگر تیرا ٹارگٹ سعودی عرب کی ارامکو کی آئل ریفائنری ہوگی، بحرین کی آئل ریفائنریاں ہوں گی، کویت کی آئل ریفائنریاں ہوں گی، تو ہم ان حملوں کی بھی مذمت کریں گے. آگے سے رافضی لابی پوری کی پوری پروپیگنڈا کرتی ہے. علامہ صاحب وہ امریکہ کے اڈوں پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ امریکہ کے اوپر حملہ ہے. میں نے پہلے بھی اسی مرکز میں کہا تھا کہ جب گرد چھٹے گی تب تمہیں پتہ لگے گا یہ بات کوئی نہیں مانتا. یہ ارامکو فیکٹری امریکہ کا اڈا ہے، یہ بحرین کی آئل ریفائنری امریکہ کے اڈے ہیں. امریکہ کے اڈوں کی بات بھی عالمی اور بین الاقوامی قوانین کے تمہاری برعکس ہے. پاکستان کے اندر امریکی سفارت خانے کے اوپر ایران مدائل حملہ کر دے تو پوری دنیا کے سامنے یہ مقدمہ رکھ سکتا ہے امریکی سفارت خانے پہ کیا ہے، امریکی سفارت خانہ ہے. یہ عالمی قوانین ہوتے ہیں، یہ بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں. ہم جس طرح ایران کے اوپر اسرائیلی اور امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں، بعین اسی طرح سعودی عرب کے اوپر، قطر کے اوپر، کویت کے اوپر، بحرین کے اوپر، یو اے ای کے اوپر، اردن کے اوپر، رات کو آذر بائی جان کے اوپر. یہ عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں جتنے باقی مسلمان ممالک ہیں وہ سارے ہی بے ایمان ہیں، وہ سارے ہی ایسے ہیں، ایک اکیلا ایرانی مسلمان ہے. اتنی نہ بڑا باقی یہ داما کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند کبا دیکھ. پھر کا ورانہ بات اس وقت کرنا نہیں چاہتا، لیکن انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پراپوگنڈے یہاں تک ہوں کہ ابو بکر و عمر و عثمان، ماں عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، جن کی نظر میں اسلام کے دشمن ہو، ان کی نظر میں میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی نظر میں سعودیہ، کویت اور قطر کی کیا حیثیت ہے؟ جن کے ہاں حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ دروازہ گرا دیا، جھوٹ کی، پراپوگنڈے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان کے وزیر اعظم نے، کیا پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران کے اوپر ہونے والے حملے کی مذمت نہیں کی؟ مذمت کی ہے، مذمت کی ہے، مذمت کیا. پھر پاکستان کی املاک کو جلاؤ گراؤ کر کے سکردوں میں آپ کو ابھی تک یہ بھی علم نہیں. آرمی پبلک سکول کو جلا دیا گیا، فلاں بریگیڈ کے افسر کو جلا دیا گیا، فلاں دفتر کو جلا دیا گیا، افسر نہیں دفتر کو جلا دیا گیا، فلاں جگہ اٹیک کر دیا گیا، فلاں جگہ حملہ ایران پہ ہوا ہے. آپ کو جلانے کا شوق، اپنے گھر کو جلائیں، ہمارے وطن کی املاک کو مت جلایا جائے. اور ہمارے بارے میں الزام یہ لگانا کہ یہ فرقہ بنانا فساد ہے. فرقہ بنانا فسادات یہ ہیں کہ حکومت ایک گروہ کو تو پابند کرے، ایک گروہ کے اوپر تو کریک ڈاؤن ہو، اس کے اوپر پابندیاں لگے، اس کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا جائے، اور اس سے زیادہ عمل کرنے. غزوہ احزاب کی مثال دی ہے، وہاں سے ہی قرآن ہمارے لیے حرف آخر ہے. قرآن کے آگے نہ یہ بول سکتے ہیں. قرآن نے جو اصول بتایا، انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ دفاعی حکمت عملی جہاں سے حملہ ہو وہاں پہ دفاع کیا جائے گا. آپ یہ ثابت کریں کہ ان میں سے کسی ایک بیس سے ایران پہ حملہ ہوا. یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہاں پہ بیسیں موجود ہیں. بلڈنگیں ثابت ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ، بھونکنے والے ہمیشہ سے بھونکتے رہے ہیں، وہ آندہ بھی بھونکیں گے، لیکن اوورآل شیعہ کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ انہوں نے بچا لیا. تو یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں جو ان کے قریبی سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دینا ہے، تو آپ اور آپ کے گھر والوں کی سیفٹی کی خاطر ہم آپ کو ایک بنکر میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو خامنائی صاحب نے کہا کہ میں کسی بنکر میں اس وقت تک شفٹ نہیں ہوں گا جب تک کہ ایران کے 9 کروڑ عوام سب کے لیے بنکر تیار نہیں ہو جاتے. یہ ہوتا ہے لیڈر. اتنے چیپلی انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، یہ انہوں نے شہادت اڈاپٹ کی صرف اس وجہ سے کہ عوام الناس بموں میں شہید ہوں اور لیڈر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جائے. اور جو اصل حکمت ہے جو شاید انہوں نے کسی سے ذکر نہ کی ہو وہ میں آپ کو ریویل کر دیتا ہوں. بیسیکلی انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ایرانی نیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. ورنہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کس طرح ایران میں فسادات پھوٹے ہوئے تھے، پولیٹیکل سٹرگل اور یہ بالکل بین ہی اسی طرح کی شہادت ہے جس طرح کہ سیدنا
امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا، لیکن امت کو ایک بار جھنجھوڑ کے زندہ کر دیا. ورنہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ میں کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ ٹوٹی کمند کہاں، کب خلافت ختم ہوئی، کب ملوکیت شروع ہوئی. یہ ملوکیت ہی اسلام کا حصہ بن جاتی. تو سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بیٹوں کا نذرانہ، اپنے پوتوں کا، اپنی وائف کا، دیکھیں پورا خاندان ذبح کروایا. ایٹ لیسٹ ایران کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ان کی بہت بڑی عقل مندی اور قربانی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور ایرانی قوم کو متحد ہو کر اپنے اس لیڈر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ذرا ان کی آخری وصیت ہم نے اپنے چینل سے بھی شیئر کروائی تھی. ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ، جو ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا، توکل کا رشتہ. پھر جس طریقے سے انہوں نے، یعنی ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ مذہبی پیشوا بھی ہو، وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہو، وہ صاحب کردار بھی ہو اور لوگ اس سے دل و جان سے محبت کرتے ہوں. نام نہاد پاپولیرٹی اس کو نہ ملی بھی ہو، واقعی لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں اور کروڑوں لوگ تیار ہوں، اور اس کے باوجود اس کے اندر عاجزی موجود ہو. کس طرح وہ شہداء کے بچوں کو پیار سے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، یہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عامل نہ ہو. دوسری طرف اتحاد امت کے حوالے سے جو سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی جو خدمات ہیں بڑی ایکسٹراڈنری ہے. پوری امت کو ساتھ لے کر چلے، اور ظاہر ہے کہ ان کے استاد کی تربیت تھی امام خمینی کی. انقلاب کے بعد امام خمینی ایک سنی مسجد میں چلے گئے تو امام مسجد نے مصلی ان کے لیے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں، امامت آپ کروائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. آپ نے اگر مصلی چھوڑ دیا تو یہ شیعہ لوگ تو آپ سے مسجد بھی چھین لیں گے. تو انہوں نے یہ سنی شیعہ فساد کی جو جڑ تھی نا وہ سٹارٹ ہی میں کاٹ دی تھی. ابھی دیکھیں بڑے کٹر قسم کے جو سنی صحافی ہیں عرب سے تعلق رکھنے والے، وہ ایران کے دورے پر گئے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ولاگز بنائے ہیں کہ وہاں کے جو سنی ہیں وہ کتنی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی دنگا و فساد نہیں ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے امام خمینی کی محنت، اور وہ تو 10 سال رہے. ان 10 سالوں میں بھی ان کو آلموسٹ 9 سال ایران عراق کی جنگ سے گزرنا پڑا، جو اس وقت امریکہ نے صدام حسین کے ذریعے مسلط کی، اور بعد میں دیکھیں انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح صدام حسین کو پھینک دیا. اصل جو تربیت کی ہے نا اس ایرانی قوم کی، وہ انہوں نے کی تھی سید علی خامنائی صاحب نے، جو 36 سال تک آلموسٹ ان کے سپریم لیڈر رہے الحمدللہ، اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اب نیکسٹ جو بھی سپریم لیڈر آئے گا اس کے لیے گراؤنڈز اویلیبل ہیں. اتحاد امت کے حوالے سے سید علی خامنائی صاحب کے جو 3 فتوے ہیں میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو ذکر کروں. نمبر 1 جو ان کا فتویٰ، جب چند ایک عرب ٹیلی ویژنز کے اوپر غالی رافضیوں نے امہات المومنین کی توہین کی، خلفائے ثلاثہ کی توہین کی، تو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سب سے پہلے سید علی خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ امہات المومنین کی توہین کرنا یہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ فتویٰ دیا سید علی خامنائی صاحب نے کہ امہات المومنین کی کوئی توہین نہ کرے. پھر انہوں نے کہا کہ جو مقدسات اہل سنت کی توہین کرتے ہیں ان کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جنرل فتویٰ بھی دے دیا کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہستیاں قابل احترام ہیں، خواہ وہ اہل تشیع کے ہاں نہ ہو، مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی توہین نہ کی جائے. دوسرا فتویٰ سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ نے
حرمین شریفین جب جانا ہے تو امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے. یہاں پہ تو میجورٹی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی اور پڑھتے بھی نہیں. اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, اور اس پر ترا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی حکومت کل کو اہل تشیع کو مجبور کر دے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو بھی آپ نے امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے ہاتھ باندھ کے. حالانکہ شیعہ کے اندر پبلکلی یہ چیز عام ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. خامنائی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. ہم تو دونوں طریقوں کے قائل ہیں. اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے والی روایتیں بھی ہیں, ہاتھ باندھنے والی بھی. میں چند نمازیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں, چند ہاتھ باندھ کے. لیکن شیعہ کے ہاں یہ فتویٰ دینا بڑا مشکل کام تھا. اور تیسرا فتویٰ انہوں نے دیا کہ ماتم کے لیے جو یہ زنجیر زنی اور چھریاں مارنے والا معاملہ ہے یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ ٹیبو ہے. یہ فتویٰ دینا ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو اپنے خلاف کرنا تھا, کیونکہ یہاں کے شیعہ جو ہیں وہ شیعان علی تو اس لیول کے نہیں ہیں, عزادار ہی ہیں زیادہ تر, اور وہ زنجیر زنی, چھریوں کا ماتم, آگ پر ماتم, گولی کا ماتم, عجیب و غریب قسم کی بدعات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. تو ان بدعتوں میں خامنائی صاحب کا یہ فتویٰ آنا بڑا دلیری کا کام تھا. مجھے بتائیں اہل سنت میں آج تک کسی کی جرت ہوئی ہے کہ وہ فتویٰ دے دے کہ اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, ان کا جنازہ پڑھیں گے تو اپنا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہاں, اور وہ پھر پڑھاتے بھی ہیں اس قسم کے نکاح. تو یہ خامنائی صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور دیکھیں ان کی محنت نے پے کیا ہے کہ آج ایک کٹر قسم کا اہل حدیث عالم, گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے باقاعدہ اس پورے سینیریو میں نہ صرف ایران کو سپورٹ کیا ہے بلکہ خامنائی صاحب کو اس لیول پہ جا کے سپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے بھی اسی طریقے پہ موت آئے جس طرح خامنائی صاحب کو اللہ کی راہ میں موت آئی ہے دین کی خاطر. کہ مسلک اہل حدیث کے مطابق ہم کسی کو بھی قطعی طور پر شہید نہیں کہہ سکتے, اس کا علم اللہ کے پاس ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا باب باندھا ہے, خواہ کوئی اہل حدیث ہو, سنی ہو, شیعہ ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں, میجر عزیز بٹی شہید, ان کو شہید کہتے ہوئے آج تک کبھی کسی نے فرقے اور مسلک کو جاننے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ یہ وطن کے شہداء ہیں. اب ایک ہے شہید عند اللہ. اب جو شہید عند اللہ ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو امام بخاری کا باب سنا دیا ہے, لا یقال فلان شہید. لیکن محمد عمر صدیق پسند کرتا ہے کہ جیسی موت اللہ تعالیٰ نے خامنائی صاحب کو دی ہے کہ وہ مسلمانوں اور سنیوں کی ہمدردی میں کافروں کے قتل کا شکار ہوئے ہیں, ان کا ہدف بنے ہیں, میں یہ موت اپنے لیے پسند کرتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. اور ایک وہابی کی طرف سے, اہل حدیث کی طرف سے, اور بھی انہوں نے کافی خوبصورت گفتگو کی, ان کے چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے, وہ آپ ضرور سنیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان باتوں کے اوپر ثابت قدم رہے, کیونکہ پہلے بھی ایک دو دفعہ انہوں نے وضو توڑ دیا ہے اپنا, خصوصاً میرے کیس میں تو, حالانکہ انہیں سب کچھ کلیئر ہے. بہرحال پھر بھی اہل حدیث کے علماء نے اور ان کی کٹر پبلک نے ان کو گلے سے نہیں لگایا. بیچاروں کے جلسے بھی آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں. انہوں نے کافی ادبی گالیاں نکالی مجھے, کسی طریقے سے ان کی ساکھ بحال ہو جائے. جس طرح کہ پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہر جگہ مجھے کافی ڈکلیئر کرتے ہیں اپنی ساکھ بحال کروانے کی خاطر بریلویوں میں, لیکن بریلویوں نے ان کو ایکسیپٹنس نہیں دینی. بریلویوں کے اوپر تو راج ہمارے ایکس مرشد باپا جانی کا ہے. ہاں, چونکہ وہ ان سے ٹکر لے چکے ہیں, وہ ان کی قبر تک معاملہ جائے گا. باپا جانی کی قبر تک نہیں, مفتی صاحب کی قبر تک. باپا جانی چلے بھی جائیں تب بھی مفتی صاحب کو بریلویوں نے اپنی مسجد میں گھسنے نہیں دینا, سوائے اکا دکا مسجدوں کے جہاں پہ ان کا زور نہیں. اوورآل تو لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں. اسی طریقے سے آپ نے ایک ویڈیو وائرل دیکھی, کافی ہمارے دوست ہیں حافظ زبیر صاحب,
حافظہ اللہ تعالی، گجرانوالا سے تعلق ہے، انہوں نے باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا خامنائی صاحب کا، اور پورے اہل حدیث والے طریقے پہ ہمارے نزدیک تو دونوں طریقے ثابت ہیں، بلند آواز سے بھی اور سرن پڑھنا بھی ثابت ہے۔ بہرحال رفع الیدین آپ نے ہر تکبیر کے ساتھ کرنا ہے، تو انہوں نے بالکل اسی سٹائل میں نماز جنازہ پڑھایا غائبانہ، جس طرح کے ہماری جہادی تنظیمیں مجاہدین کا پڑھایا کرتی تھی۔ اللهم ادخله الجنة الفردوس وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الله أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله۔ اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا جماعت اسلامی کو، کیونکہ ان کے پلیٹ فارم سے یہ ساری ایکٹیویٹی مینج کی گئی۔ پچھلی اتوار کو انہوں نے یہی ہماری اکیڈمی میں افطاری بھی ہمارے ساتھ کی تھی، حافظ زبیر صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو مجھے کل ہمارے ایک اکیڈمی کے ممبر نے دکھائی ویڈیو، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یار بڑی دلیری دکھائی ہے، اور اس دلیری میں تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے، یہ ہے تبدیلی۔ تو سید علی خامنائی صاحب کی شہادت نے نہ صرف ایران کی قوم کو ایک جگہ جمع کیا، بلکہ سنی شیعہ اتحاد بھی اس حوالے سے کروا دیا۔ اب کوئی جرت کرے جی کوئی فرقہ وارانہ اس اعتبار سے کامنٹس کرنے کی، لوگ لانتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ایون جو لوگ اس وقت عرب ملکوں کے حق میں بھی بات کرتے ہیں نا، ان کے نیچے بھی پوسٹوں کے اوپر لوگوں نے لعنت کی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تم عرب کے حق میں بات کرو، لیکن ایٹ لیسٹ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران کے ساتھ ظلم کیا اور عرب ملک جو ہیں اس کے اعلی کار بنے، اس کی مذمت بھی تو کرو۔ ہمیں تو دکھ ہے عرب میں بھی جو لوگ عام مسلمان شہید ہوئے یا عرب ملکوں کا نقصان ہوا، ہمیں دکھ ہے کہ کس طرح ہمارا دشمن ہمیں آپس میں لڑاتا ہے اور بینیفٹس حاصل کرتا ہے۔ پہلے ان کا تیل نچوڑتا رہا، بلکہ سمجھ لیں خون ہی نچوڑتا رہا، اور اب جب ڈیفنس کی باری آئی تو ان کو اس طرح نہتا چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، دیوبندیوں میں جو تکفیری گروپ ہے، جنہوں نے ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے زمانے میں حق نواز جھنگوی کی قیادت میں نان سٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنائیں اور شیعہ کا قتل عام کیا، اب وہ دوبارہ سے سرگرم ہوئے ہیں۔ پوری زندگی انہوں نے چورن بیچا شیعہ کافر کا، ٹوائلٹس میں نعرے لکھے شیعہ کافر، شرم بھی نہیں آئی کہ یہ قرآن کا لفظ تھا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں ابراہیم بھی تھے، یعنی تمام انبیاء ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیعہ قرآن کا ورڈ تھا، ٹوائلٹ میں لکھا۔ آج بھی پاکستان میں کئی مساجد ہیں جن کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھا ہوا، ٹوائلٹ کے اندر۔ یہ چورن بیچتے رہے، اس کی آپ تقریریں سنیں، وہ بندہ آپ کو اب نارمل نظر آئے گا، جس طرح وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرتا ہے۔ آج کل کے آپ گلے پھاڑنے والے سارے مولوی بھول جائیں گے، یہ شاید انہی کی جائز روحانی اولاد ہیں۔ میں آج کے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آج تو پاکستان نے شیعہ کو گود لے لیا ہے، جس طرح کسی زمانے میں دیوبندیوں کو گود لیا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے بریلویوں کو گود لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں، ان سے جان چھڑائی، تو اب ان کو سمجھ آئی کہ سب سے پیسفل کمیونٹی جو ہے وہ اہل تشیع کی ہے، اور یہ بالکل ریالٹی ہے۔ جس طرح ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے، اگر وہ جوابی یہاں معاملات شروع کر دیتے تو ہر گلی میں درجنوں مساجد ہیں سنیوں کی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں، اس وجہ سے سنیوں کی مسجدیں کافی حد تک بچ کے رہیں۔ کچھ جذباتی لوگ ان میں بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کو اپنی کمیونٹی سے کوئی ایز سچ پذیرائی نہیں ملی، اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ فساد اپنی موت مر گیا۔ اچھا، آپ گلہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں اسٹیٹ نے ایک فرقے کو گود لے لیا۔ یہ وہی گلہ شکوہ جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں کرتی ہیں۔ ایک جماعت کو اسٹیبلشمنٹ گود لیتی ہے تو دوسری کہتی ہے ووٹ کو عزت دو، تھوڑی دیر بعد وہ ووٹ کی عزت ختم کر کے گود میں آ جاتے ہیں، تو جو پہلے سیم پیج پہ گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم
آئین کے تحفظ کے لیے اب موومنٹ چلائیں گے. سب تماشا لگا ہوا ہے. ادھر بھی دیکھ لیں, مولویوں کا بھی یہی چکر ہے. جب دیوبندیوں کو گود لیا ہوا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے زمانے میں, اور شیعہ کا قتل عام ہو رہا تھا, اس وقت تم لوگوں کو خیال نہیں آیا؟ اس کے بعد جب بریلویوں کو گود لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں, جس کا سب سے بڑا وکٹم میں بنوں, جتنی دفعہ مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں انہی کے موٹیویٹڈ لوگ تھے, اس وقت تم لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گود لیا ہوا ہے؟ اب ان کو اتار کے شیعہ کی بھی تو باری آنی تھی نا بھائی. شیعہ کی باری اس لیے آ گئی کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو ہے وہ وہی ہے جو اہل تشیع کا پہلے دن سے تھا, کو ایگزسٹ کریں, اسلحہ عوام الناس کے ہاتھ میں نہ تھے, علمی اختلاف ہونا چاہیے. اب اتنی ذلت اور خاری کاٹنے کے بعد حضرت FATF کی برکت سے, حضرت IMF کی برکت سے ہماری ریاست کو سمجھ آیا کہ بھائی یہاں ہم نے جہادی تنظیموں کو نہیں پالنا, کیونکہ یہ ایک دوسرے کا گلا ہی کاٹتے ہیں, اور پاکستان کو انہوں نے توہین مذہب کے نام کے اوپر, دین کے نام کے اوپر جہنم بنا کے رکھ دیا ہے. تو اب ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل اگر کوئی مکتبہ فکر تھا تو اہل تشیع کا تھا. اس لیے اب اسٹیٹ کو خیال آیا کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے.